حضرت سیدنا عمار ابن یاسر صحابی رسول سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من جمعہن جمع الایمان کلہ۔ تین خوش نصیب ایسے ہیں کہ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں اگر جمع ہو جائیں، جو کوئی اپنے اندر ان تین خوبیوں کو جمع کر لے، جمع الایمان کلہ، اس نے ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر مکمل کر لیا ہے، ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر مکمل کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ الانفاق فی الاقتار والانصاف من نفسی وافشاء السلام علی الخلائق۔ الانفاق فی الاقتار کہ جب تنگی کا وقت ہو، تنگی کا زمانہ ہو، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو، وہ جانی ہوں یا مالی ہوں، اس کا خوب استعمال کرے لوگوں کے نفع کے لیے۔ لوگ کسی تنگی میں ہوں، وہ مالی تنگی ہو یا کسی بھی نوعیت کی تنگی ہو، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو ان کی وسعتوں میں، ان میں وسعت اور گنجائش اور سہولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ والانصاف من نفسہ، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنی ذات سے ہر ایک کو انصاف دینا، اپنی ذات سے ہر ایک کو انصاف پہنچانا۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ افشاء السلام علی الخلائق، اللہ کی مخلوق، خواہ وہ مسلمان ہیں، انسان ہیں یا غیر انسان ہیں، وہ جاندار مخلوق ہے یا غیر جاندار مخلوق ہے، ہر ایک کو اپنی ذات سے سلامتی پہنچائے، سلامتی کو عام کر دے، صرف اپنوں کے لیے سلامتی اور خیر خاص نہ ہو، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے وہ منفعت کا اور سلامتی کا وہ مرکز اور چشمہ بن جائے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ تین وہ خوبیاں ہیں جو یقیناً ایمان کی حقیقت کو اس صاحب وصف، اس موصوف کے اندر ایمان کی حقیقت کو جمع کر دیتی ہیں۔ آپ ان تینوں باتوں پر دوبارہ غور کیجئے تاکہ ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ کر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا سکیں اور ہماری طبیعت تبدیل ہو جائے، ہماری طبع تبدیل ہو جائے۔ طبع عربی زبان کا لفظ ہے جس کو عام طور پر لوگ نیچر بھی کہتے ہیں۔ طبیعت، طبع، انسان کی طبیعت جیسی ہوتی ہے اس کے سارے کام بھی اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ طبیعت ہمیشہ امام ہوتی ہے، طبیعت مقتدا ہوتی ہے، انسان کی نیچر وہی سب کچھ اسی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی نیچر ہے، جیسی طبیعت ہے، وہ اپنے لیے ویسی ہی چیزیں جمع کرتا ہے، اس کو ویسا ہی ماحول پسند ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی دوست پسند ہوتے ہیں، اس کو باتیں بھی ویسی ہی اچھی لگتی ہیں، اور اس کو دین اور دنیا کی وہی چیزیں اٹریکٹیو کرتی ہیں، اسے اپنی طرف مائل کرتی ہیں کہ جو اس کی طبیعت کے مطابق ہوں۔ طبیعت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسان کی عملی زندگی میں طبیعت کا بڑا عمل دخل ہے۔ لہذا اگر طبع، طبیعت اور نیچر انسان کی اچھی ہے تو اس کو جہاں بھی لا کھڑا کیا جائے وہ اچھائیوں کو چننا کوشش شروع کرے گا اور اس آس پاس کے ماحول سے اچھائیاں اپنے لیے منتخب کرے گا، چونکہ طبیعت میں اس کے نیکی ہے، طبیعت میں خیر ہے، طبیعت میں اچھائی ہے، لہذا اسے بری کی طرف تو جانا ہی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر طبیعت میں شر ہو، اگر طبیعت میں بغاوت ہو، اگر طبیعت کے اندر سرکشی ہے، اگر طبیعت کے اندر نفاق اور منافقت ہے،
تو اس کو آپ مدرسے میں بھی بٹھا دیں گے تو وہ سوائے شر کے کچھ بھی اچیو نہیں کرے گا، سوائے برائی کے کچھ بھی لے گا نہیں، وہ بری چیزوں کو لے گا، بری چیزوں کو پھیلائے گا، کیونکہ طبیعت میں برائی ہے۔ اس بنیادی بات سے آپ کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہماری طبیعت کیسی ہے۔ طبیعیت کا مطلب طبیعیت یعنی ہماری نیچر اور ہماری طبع کیسی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، کہ ہمارا تعلق ایک مذہبی اور دینی تشخص اور دینی دائرہ کار ہے، لہذا ہم سے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ دینی پیرائی میں ملتے ہیں۔ کوئی دین کی بات پوچھنی ہو، کوئی شرعی بات پوچھنی ہو، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات پوچھنی ہو، یا دنیا کی بھی ہو تو مگر شریعت کے نظریے میں پوچھتے ہیں کہ دنیا کا یہ معاملہ دین اور شریعت کے پیرائی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری طبع اور ہماری طبیعت اور ہماری نیچر، اس کے اندر بہت زیادہ شر ہے۔ ہماری طبع میں شر بہت ہے، ہماری طبیعت میں معصیت اور گناہ کی طرف للچاؤ زیادہ ہے، تو ہماری ہر اچھی بات میں بھی برائی ہوتی ہے۔ ہماری بات میں جو بظاہر اچھی ہے، ہمارا عمل جو بظاہر اچھا ہے، ہمارا کردار جو بظاہر اچھا ہے، اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر معصیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے، چونکہ طبیعت میں برائی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی طبیعیت بہت اچھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ مسجد سے اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہوتے جس طرح کہ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی چونکہ طبع اور طبیعت بہت اچھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں قدرتی طور پر برائیوں سے نفرت دے دیتا ہے۔ انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز، مگر طبیعت اچھی ہے، طبع اچھی ہے، ان کی نیچر اچھی ہے، تو ان کا دل کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہم نے کام نہیں کرنا، دل نہیں چاہتا، دل نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں مانتی۔ اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایسے ہیں جیسے کہ معدن ہوتی ہے، کان ہوتی ہے، کان۔ پہاڑوں میں جو مختلف قسم کے ذخیرے اور معدنیات نکلتی ہیں وہ معدن کہلاتے ہیں۔ لوہا ہے، تانبا ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہیں۔ تو جہاں سے وہ معدنیات نکالی جاتی ہیں ان کو معدن کہتے ہیں، یا اردو میں کان کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بھی مختلف کانیں ہیں، انسان بھی اپنے اندر ایک معدن ہے، معدنیات کا ان کے اندر ذخیرہ ہے، کوئی معدن خیر ہے، کوئی معدن شر ہے، کوئی خیر کی کان ہے، کوئی شر کی کان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے، صحابہ کرام کا ذکر تھا کہ جو لوگ اسلام سے پہلے جن کی طبیعت میں خیر تھی، وہ معدن خیر تھے، جب وہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد ان کے معدن خیر ہونے کی وجہ سے انہیں بہت نفع ہوا، چونکہ ان کی طبیعت میں ہی خیر تھی، لہذا اسلام نے اس خیر کو چار چاند لگا دیے، اسلام نے اس خیر کو مزید ان کے لیے نور علی نور کر دیا۔ پہلے ہی وہ صلاحیتوں اور طبیعتوں میں خیر رکھتے تھے، اسلام لا کر اس خیر میں 9 2 11 اضافہ ہو گیا، اور زیادہ بڑھ گئی ان کی وہ خیر والی بات۔ اور جو زمانہ جاہلیت میں معدن شر تھے، ان کی طبیعت میں شر تھا، جیسے کہ منافقین معدن شر تھے، بظاہر انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام تو لے آئے،
لیکن ان کے اسلام لانے نے جو ظاہری اسلام تھا وہ بھلائی کی طرف نہ جا سکے، اس لیے کہ ان کے اندر ہی شر تھا۔ اسلام نے ان کو راستہ تو دکھایا مگر طبیعت کی شر کی وجہ سے وہ راستے کی طرف چل نہ سکے۔ محترم معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھیے، اپنی اپنی طباعیں، اپنی اپنی نیچر پر غور کیجئے کہ ہماری نیچر کیا ہے۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک لڑکا، ایک نوجوان جس کا اٹھنا بیٹھنا بعض دفعہ 80% ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ ماحول ہی خراب ہے، سیکسول باتیں ہوتی ہیں، جنسی خواہشات کو ابھارنے والی آس پاس باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کی طبیعت میں خیر ہے لہذا ان باتوں کے بجائے اسے قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی بات ہو، شر والی، نفسانی خواہش پر مشتمل، نافرمانی والی، اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ یہ طبعی نفرت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مادن خیر بنایا ہے، اس کی طبیعت میں ہی خیر رکھی ہے، لہذا اسے خیر ہی اچھی لگتی ہے، شر اچھا نہیں لگتا۔ پر ہم مدرسے کے ماحول سے وابستہ ہیں، مدرسے میں بعض دفعہ پڑھنے کے لیے علم دین کی طلب میں ایسے لوگوں کو ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے جن کی طبیعت میں شر ہوتا ہے۔ اب وہ پڑھتے تو قرآن ہیں، سیکھتے تو قرآن ہیں، سارا دینی ماحول ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مادن شر ہیں لہذا خیر اور شر میں انہیں مطابقت نہیں ہوتی، طبیعت میں شر ہے تو وہ ان میں شر ہی رہتا ہے۔ وہی طلباء جن کی طبع میں شر ہوتا ہے بظاہر ایک اچھے ماحول سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی دستار ہو جاتی ہے، سرٹیفکیٹ مل بھی جاتا ہے، یعنی بظاہر عالم دین ہونے کے باوجود ان سے شر ہی نکلتا ہے، وہ شر ہی ظاہر کرتے ہیں، ان کے اندر نفاق اور منافقت ہوتی ہے، لہذا وہ بظاہر عالم دین بن کیوں نہ جائیں، بظاہر ممبر پر بیٹھ کیوں نہ جائیں، مگر ان کی بات میں شر ہوگا، اس لیے کہ طبع میں شر ہے۔ اب یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نتیجے کے طور پر صرف 2 باتیں آپ سمجھ لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا لبادہ، جس کی ظاہر بود و باش دینی نہیں ہے، دنیاوی ہے، آپ سمجھیں کہ یہ دیندار ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ بظاہر اپنے حلیے میں، لباس میں دیندار نظر نہیں آتے، مگر ان کے اندر دین ہوتا ہے، ان کے اندر دینداری ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے، ان کے اندر منفیت خیر، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان سے بچانے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر انتقام کی آگ نہیں ہوتی بلکہ عفو درگزر سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں میں آپ کو درجنوں ایسے لوگ ملیں گے جو بظاہر دیندار نہیں مگر اصل میں دیندار ہیں، چونکہ وہ مادن خیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو بنایا ہی ایسے ہے کہ انہوں نے دین پڑھا نہیں مگر دین کو محسوس کر لیا ہے، انہوں نے اللہ کے بارے میں کچھ زیادہ علم حاصل نہیں کیا مگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں صحیح سیرت اور آپ کی سیرت طیبہ سے آشنائی نہیں ہے مگر وہ بے خود حضور سے محبت کرتے ہیں عام دنیا کے لوگ، مگر چونکہ مادن خیر ہیں لہذا خیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس کے تقابل میں، اس کی بنسبت بہت سے لوگ بظاہر دین کے حلیے میں ہوتے ہیں، بظاہر دین کے حلیے میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ درس واعظ اور بیان کرتے ہیں، بظاہر وہ عالم اور اس سے بڑھ کر ٹائٹل کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں شر ہے، ان کی گفتگو میں فتنہ ہے، وہ جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا پسند کرتے ہیں، وہ اسلام کے بہت بڑے دائرے کو مزید تنگ کرنا چاہتے ہیں، اور
وہ فتنہ گر ہوتے ہیں، وہ فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی نشو و نما سے اور اسلام کی ترویج و اشاعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، انہیں اپنے تشخص کی ترویج چاہیے، انہیں اپنے نام کی اور اپنے ٹائٹل کی نشو و نما چاہیے۔ اسلام پھلتا پھولتا ہے یا اسلام تنگ ہوتا ہے، ان کو اس سے غرض نہیں، چونکہ وہ معدن شر ہیں، لہذا بات بھی شر کی ہوتی ہے، کام بھی شر کا ہوتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کو طبیعت سے سمجھنی ہوں گی۔ آپ کی طب مبارک طب خیر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، آپ کی طبیعت میں خیر ہے، لہذا آپ کے زمانے اسلام سے لے کر اور آپ کے وصال مبارکہ اور شہادت تک آپ کی طبیعت میں اللہ نے ایسا خیر کو رکھا، آپ کی طبیعت مبارکہ میں خیر ایسی معجزن تھی، طبیعت اور آپ کی نیچر میں خیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے پیارے رسول کی رضا اور اسلام کے لیے حکمتیں اور اسلام کے لیے اچھا چاہنا اور اہل اسلام کی محبت اور ان کے لیے خیر کا چاہنا طبیعت میں ایسے شامل ہو گیا کہ آپ کا مزاج قرآن ہو گیا، آپ کا مزاج قرآن ہو گیا، یعنی فطرت نے عادت پر ایفیکٹ کیا، فطرت نے عادت پر اثر ڈالا، فطرت نے عادت کو بدل دیا۔ آپ کی فطرت مبارکہ اور آپ کی طبیعت مبارکہ میں اتنی خیر تھی، اور خیر کا وہ ایک سمندر تھا، خیر کا ایسا بے بہا سمندر تھا جس نے آپ کی ذات کو، آپ کے ظاہر کو، آپ کے باطن کو، آپ کے کردار کو، قول کو، فعل کو خیر ہی خیر بنا دیا۔ اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ آپ جو رائے دیتے تھے حضور کی خدمت میں، جو دینی رائے پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس رائے کے مطابق نازل ہو جاتا۔ درجنوں ایسی آیات ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، درجنوں ایسی آیات ہیں کہ سیدنا عمر فاروق ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو سوچ رہے ہوتے، جو مشورہ دے رہے ہوتے، یا آپ کی جو رائے ہوتی، قرآن کی آیات ہو بہو اس کے مطابق نازل ہو جاتی۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایسی درجنوں آیات ہیں کہ عمر فاروق نے مشورہ پہلے دیا، بس اس کے بعد پھر آیت نازل ہو گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا شان تھی کہ صحابہ کرام تو اور بھی تھے جن کی موافقات اور بھی ہیں، یعنی یہ جو سعادت ہے اس کو ہم موافقت کہتے ہیں، موافقت، کہ جیسے کسی صحابی کی رائے ہو یا اہل بیت اطہار کے نفوس مبارکہ میں سے کسی کی کوئی رائے ہو اور قرآن بھی اس کے مطابق نازل ہو جائے، اس کو ہم موافقت کہتے ہیں۔ موافقات سیدنا عمر فاروق دیگر صحابہ کرام کے بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیوں ہوتا رہا اور ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ وہی تھی چونکہ وہ معدن خیر تھے، طبیعت میں خیر تھی، اور خیر اپنے منتہائے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، سو اللہ رب العزت کی صفت حکمت میں وہ رنگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے حکیم، اس کا اس میں صفت ہے کہ وہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکیم ہونے کی صفت حکمت میں وہ صحابہ اور وہ اہل بیت رنگے ہوئے تھے۔ اللہ کی حکمت کے قریب تر ان کی طبیعت تھی۔ اللہ پاک نے تو اپنا حکم اپنے وقت پر اتارنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم تو اپنے وقت پر اتارنا ہی تھا، مگر ان کا مزاج اس حکیم ذات کی حکمت کے اتنا قریب اور آشنا ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی حکم نازل کرنے سے پہلے وہ بھانپ جاتے تھے، وہ اس کو محسوس کر لیتے تھے، لہذا جو وہ اپنی حکمت اور دانائی سے مشورہ دیتے تھے وہ حکیم اپنے وقت پر اس کے متعلق آیت بھی ویسے ہی نازل فرما دیتے۔ آپ لوگ دین سے اتنا قریب ہے نہیں، لہذا آپ کو حکمت کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو زیادہ
ہر ایک کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ ایسا ہوا، اب مختلف روایات ہیں، بالترتیب چند روایات آپ سماعت کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں نے چاہا میرے رب نے بھی وہی چاہا۔ سبحان اللہ۔ جو میری منشا تھی وہ میرے رب کی منشا ہو گئی، جو میں نے چاہا میرے رب نے بھی وہی چاہا۔ یہ عمر فاروق خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے 3 مواقع پر اپنے رب کی منشا اپنی منشا کے مطابق پالی۔ اب ان 3 باتوں میں سے 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کی کتنی بڑی شان ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر قدمین شریفین رکھ کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ کعبہ شریف کی دیواروں کو جب آپ چن رہے تھے یعنی اٹھا رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے صاحبزادے بھی ساتھ تھے، تو جب دیوار اتنی بلند ہو چکی کہ اب اس کے بعد کسی چیز پر کھڑے ہو کر دیوار کو اوپر چننے اور بنانے کی ضرورت پیش آئی، اب ساتھ میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جبریل امی آپ کی خدمت میں ایک پتھر لے کر آئے، وہی پتھر مقام ابراہیم ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ ضرورت کے مطابق وہ پتھر زمین سے اوپر ہو جاتا۔ آپ جہاں چاہتے وہ پتھر آپ کو کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران آپ کو وہیں لے جاتا، زمین کی سطح سے وہ پتھر اٹھ جاتا آپ کی ضرورت کے مطابق۔ اس پتھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین اتنے پسند آئے کہ اس پتھر نے قدمین شریفین کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا نقش آج بھی اس پر موجود ہے۔ یہ مقام ابراہیم، اتنی بڑی شان ہے مقام ابراہیم کی۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا ہو کہ جب ہم نماز پڑھیں تو درمیان میں مقام ابراہیم ہمارے مصلی ہو جائے، وسیلہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ وسیلے اور نسبت کی حیثیت سمجھیے، نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، سمجھیے، آپ سب غور کیجئے، یہ تو قرآن کا حصہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور جہت کے لیے کعبہ شریف کافی ہے۔ نماز اللہ کے حضور پڑھی جا رہی ہے اور جہت اور رخ کے لیے کعبہ شریف کافی ہے، لیکن عمر فاروق کی نسبت کی برکت پر اس قدر دھیان تھا اور اس قدر آپ کے ہاں اہمیت تھی کہ آپ نے عرض کی کہ حضور جب نماز پڑھیں اور رخ قبلہ کی طرف ہو، نماز اللہ کی ہو اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین نہیں ہیں بلکہ قدمین شریفین کا نقش ایک پتھر پر ہے، یا رسول اللہ وہ پتھر درمیان میں ہو تو نماز کی برکتیں ہی دوبالا ہو جائیں، برکتیں ہی دوبالا ہو جائیں۔ نماز اللہ کی ہے مگر درمیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو چومنے والے اور چھونے والے پتھر کی نسبت اور وسیلہ وہ سمجھتے تھے کہ درمیان میں ہو تو نماز کی برکتیں ہی دوبالا ہو جائیں۔ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ بس آپ کی رائے پیش کرنے کی دیر تھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے اہل اسلام، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لو، یعنی جب نماز پڑھو اور درمیان میں مقام ابراہیم ہو یا اس جہت میں مقام ابراہیم ہو تو تمہاری نماز کی برکتوں کے کیا کہنے۔ یار جب ہم طواف کرتے ہیں وہ نفل طواف ہو، واجب طواف ہو یا فرض طواف ہو، طواف کے بعد 2 نفل پڑھنا واجب ہوتے ہیں، وہ واجب الطواف ہیں، اور وہ 2 نفل کہاں پڑھنا سب سے بہتر ہے؟ مقام ابراہیم بالکل درمیان میں ہو
ہمارا رخ قبلہ شریف کی طرف درمیان میں مقام ابراہیم ہو یا اس جہت میں اس طرف کہیں مقام ابراہیم ہو، یہ نماز مسجد حرام کے کسی اور حصے میں پڑھی جانے والی نماز سے کئی گنا افضل ہے۔ نفل تو کہیں بھی ہو جانے ہیں، مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کریں، حرم میں کہیں بھی ادا کریں، 2 نفل واجب الطواف کے تو ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر مقام ابراہیم درمیان میں آ جائے تو اس کی فضیلت بڑی ہے۔ اس پر سارے علماء متفق ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ مقام ابراہیم مصلی بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ منشا تھی، اللہ کی منشا بھی یہی ہو گئی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میری یہ چاہت تھی، اللہ پاک نے میری چاہت کے مطابق آیت نازل فرما دی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اور 3 باتوں میں سے دوسری بات، سادہ زمانہ تھا، سادہ لوگ تھے، طبیعتوں میں ان کے شرافت تھی۔ کافر بھی ہوتا تو طبیعت میں شرافت تھی، ایک کافر بھی تھا تو اس کی نظر میں شرافت تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے کافر مشرک اگرچہ کافر مشرک تھے، کفر اور شرک کی گندگی میں آلودہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی نظر میں شرافت تھی، ان کی نظر میں حمیت تھی، وہ ایک دوسرے کی عزتوں کی قدر جانتے تھے۔ وہ تو بہت مبارک زمانہ تھا۔ اپنے آباء و اجداد اور دادا اور نانا کا زمانہ یاد کیجئے، جب پاک و ہند کے مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہماری نانی بتاتی ہیں، ہماری دادی بتاتی ہیں، یہ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اس وقت کے بھی ہندوؤں میں یا سکھوں میں اور غیر مسلموں میں نظر میں اتنی شرافت تھی کہ ایک دوسرے کی عزتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آج کا مسلمان اس سے گزر چکا ہے، اس کے نزدیک ایک مسلمان تو مسلمان، اپنے پڑوسی کی عزت کی قدر نہ رہی۔ نظر میں صرف گندگی نہ آئی، بلکہ نظر میں خباثت اور ناپاکی آ چکی ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر پڑوسیوں کے گھر کی عزتوں پر نگاہ اٹھاتا ہے۔ شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ ادھر نماز پڑھی اور ادھر ہی اپنے محلے میں عزتوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ شرم و حیا کے جنازے نکل گئے۔ اس عمل میں تو اپنے آباء و اجداد کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کے اس فعل کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی نظر میں کتنی طہارت تھی۔ بہرحال سادہ زمانہ تھا، سادہ لوگ تھے، مگر سیدنا عمر فاروق کی طبیعت نے نہ چاہا کہ حضور کا حرم ہو، حضور کی ازواج ہوں اور ان کے چہرے پر حجاب نہ ہو، پردہ نہ ہو، اور وہ یوں گھر سے باہر نکلیں۔ ان کو پسند نہ آیا۔ ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت اس کو عیب بھی یوں نہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نظر میں اتنی گندگی نہ تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق کی حمیت دینی اور غیرت دینی کی منشا یہ تھی کہ حضور کا حرم ہے، حضور کی ازواج ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، مقدس ازواج ہیں جو امہات المومنین ہیں، یوں کھلے چہرے باہر نہ نکلیں۔ عرض کر دی یا رسول اللہ اپنی ازواج کو حکم دے دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں، قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں، اور جس کا حکم کا مضمون یہ تھا، اے پیارے حبیب آپ نہ صرف اپنی ازواج کو بلکہ دیگر اہل ایمان خواتین کو بھی حکم دے دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو ان یدنین من جلابیبہن کے کلمات ہیں کہ وہ اپنی چادر کا ایک پلو منہ پر لے لیا کریں۔ یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کی طہارت، نظر کی طہارت کا بھی حصہ ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی طبیعتوں کو خیر بنا لیں، دین کے ساتھ لگ کر، دین کے ساتھ چمٹ کر، دین کی آغوش میں اپنے آپ کو چھپا کر طبیعت خیر بنا لیں تو انشاءاللہ سارے کام خیر والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔